سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وآخرین منہم، اور کچھ دوسرے لوگ بھی انہی میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا امیوں کی طرف نبی بنا کر، اور آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، آپ ان کے تزکیے کا بندوبست کرتے ہیں، آپ ان کو قرآن و سنت سکھاتے ہیں، آپ ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ آپ کو بھیجا بھی، آپ کے بھیجنے کے مقصد بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وآخرین منہم، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اس کا تعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ امیین پہ ہے، امیین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عرب کے امی لوگوں کی طرف بھیجا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا گیا، اور ان دوسرے لوگوں میں عربوں کے علاوہ ساری امت کے، ساری انسانیت کے تمام افراد، اور اسی میں الحمدللہ میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا تعلق یعلمہم اور یتلو علیہم ان ضمیروں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ یعنی جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں کی اور امیوں کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے، ان کے تزکیے کے لیے بھیجے گئے، ان کو قرآن و سنت سکھانے کے لیے بھیجے گئے، اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوسرے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عرب کے لوگوں کے معلم ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے انسانوں کے بھی معلم ہیں، یعنی آپ آج کے انسانوں کے نبی بھی ہیں، اور آپ آج کے انسانوں کے معلم اور شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار تمام انسانیت ہے. سب کے لیے جس نبی کو بھیجا گیا وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سورۃ الجمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، ہم آپ کے پاس تشریف فرما تھے. آپ نے یہ سورۃ مبارکہ ہمیں پڑھ کے سنائی. اس سننے کے بعد ہم نے سوال کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب جی وآخرین منہم، کچھ دوسرے لوگ بھی جن کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، جن کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، اللہ کے محبوب جی اس دوسرے لوگوں سے مراد کون ہے؟ تو میں ایک دفعہ سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. دوبارہ سوال ہوا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا. تیسری دفعہ پھر سوال ہوا. تیسری دفعہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو فارس سے آئے ہوئے تھے، عجمی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا وہ اس کی قوم کے لوگ ہیں، اس سلمان کی قوم کے لوگ ہیں جن کے لیے مجھے بھیجا گیا. یعنی ان کی تخصیص نہیں کہ خاص وہ لوگ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عربوں کے علاوہ سارے ہی عجمی جتنے بھی ہیں مجھے ان کے لیے بھی اللہ نے بھیجا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت الدین عند السریہ لتنالہ رجل من اہل فارس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی موقع پہ یا کسی دوسرے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا دین، اللہ کا دین، اللہ کا لایا ہوا نظام، قرآن و سنت، اللہ کا بھیجا ہوا، میرا لایا ہوا، اگر یہ دین سریہ ستارے پر بھی پہنچ جائے، جو بہت بلندی پہ ستارہ ہے، اتنی دور بھی یہ دین چلا جائے، تو آپ نے فرمایا لَتَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ فارس، فارس کے رہنے والوں میں ایک آدمی ایسا اللہ بھیجے گا جو دین کو وہاں سے بھی زمین پہ لے آئے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس حدیث کا مصداق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث کا مصداق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی تینوں ائمہ کا تعلق عرب کے ساتھ ہے. امام مالک بھی عربی ہیں، امام شافعی بھی عربی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی عربی ہیں. عجم میں امام آئے ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ خود شافعی ہے، لیکن وہ فرماتے کہ اس حدیث کا مصداق امت کے علماء میں جو شخص نظر آتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اتنی علمی صلاحیت اور قابلیت دی تھی کہ اگر دین سریہ ستارے پہ بھی ہوتا تو امام صاحب اس کو پھر بھی زمین پر لے آتے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے ساتھ جوڑا. میرے محترم دوستو، یہ جو فقہ ہے اس کا مطلب قرآن و حدیث کا تصادم نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ، ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کی تشریح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی قرآن و حدیث کے وہ مسائل جن میں وضاحت طلب بات ہے، واضح نہیں ہے، اس میں ہم اپنی تشریح پہ عمل کرنے کی بجائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پہ عمل کرتے. اور باقی ائمہ میں سے یہ امام ہیں جن کا زمانہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 7 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین ہیں جن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. اس لیے
صحابہ کا علم، تابعین کا علم جس شخص میں جمع ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لہذا اپنی تشریحات، اپنے ذہن، اپنے ایک نالج پہ چلنے کی بجائے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر بہت سارے اختلافات امت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس طرح ان کو عربوں کے لیے بھیجا گیا اسی طرح ان کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا گیا جو ابھی ان سے ملے نہیں، لما یلحقوا بہم، ابھی ان سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی، وہ بعد میں آئیں گے۔ اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ فرماتے وہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ جو اللہ کے نبی ہیں اور نبوت کے علوم ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ نبوت بھی اور علوم نبوت بھی یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور وہ اللہ اپنا یہ فضل جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ عرب کے لوگ بعض اعتراض کرتے تھے کہ لو جی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں نبی بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کو کوئی ملے ہی نہیں نبی بنانے کے لیے۔ کبھی یہ کہتے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکے اور طائف میں بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دینی تھی۔ نعوذ باللہ من ذلک، ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تمہیں ملے، تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ تمہیں ملے، یہ نبوت اور علوم نبوت یہ اللہ کا فضل، نبوت اور علوم نبوت فضل خداوندی ہے، اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ آج بھی بعض لوگ نبوت کا علم جو وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علماء کے پاس ہے، بعض دفعہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں یار یہ ان کی ہم کیوں مانیں، ان کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ تو بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ علوم نبوت بھی فضل خداوندی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، لیکن کسی کی پابندی نہیں کہ کوئی اس کو لے نہیں سکتا، جو مرضی آئے لینے کے لیے، جو مرضی آئے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو پانے کے لیے جو بھی شخص آگے بڑھے گا اللہ اس کو اپنے فضل سے نواز دے گا۔ دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بازار میں تشریف لائے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں بازار میں بیٹھے ہو اور ادھر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی، آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی، تم یہاں بازار میں بیٹھے ہو۔ تو لوگ دوڑے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے کوئی چیز مل جائے۔ اب وہ اس لیے نہیں دوڑے تھے کہ مال کی محبت تھی، اس لیے دوڑے تھے کہ آپ کی برکت والی ٹوپی مل جائے، آپ کا رومال ہی مل جائے، آپ کی برکت والی کوئی چیز مل جائے، وہ یہ سمجھ کے دوڑے۔ لیکن جب مسجد میں آئے تو وہاں تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا۔ واپس گئے اور جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تو عجیب اللہ کا بندہ ہے، مذاق کر رہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا۔ حضرت نے پوچھا کہ کچھ بھی نہیں تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس صرف یہ کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندو یہی تو نبی کی وراثت ہے، یہی تو علوم نبوت نبی کی وراثت ہے، وہی تقسیم ہو رہا ہے، میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ اس کو حاصل کرو۔ تو اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا، بند نہیں کر دیا، اس کو یہ نہیں کہہ دیا کہ میں فلاں کو دوں گا فلاں کو نہیں دوں گا۔
ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ جو بھی علوم نبوت کو پانے کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں میرا فضل بہت بڑا ہے، میں اس کو عطا کروں، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے علوم کے درجات نصیب فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے زمانے میں بھی ایسے آ رہے ہیں اور آئیں گے کہ جنہوں نے محنت کی اور اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، اللہ ان سے علم کا بڑا کام لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اصل نبوت کی وراثت علوم نبوت ہے۔ اس فضل خدا بندی کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی جد و جہد کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، علوم کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی قرآن و سنت کے علوم نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه